بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈوبتے سورج کی کمزور اور ناہید شعاعیں آب دجلہ کی مچلتی اور تڑپتی لہروں کو الوداعی بوسے دینے میں مصروف تھیں۔ فضا پر ایک سحر سا طاری تھا کہ ایک معصوم صورت حسینہ جس کے چہرے پر عصمت و حیا کی تابناکی دیکھ کر چودھری کا چاند بھی شرما جائے، سر پر گھڑا اٹھائے خرامہ خرامہ ماحول کی دلکشی سے بے نیاز دجلہ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اطمینان سے گھڑا کنارے پر رکھا اور اپنی گرمی سے تمتماتے ہوئے چہرے پر ٹھنڈا پانی کے چھینٹے مارنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی 2-4 دفعہ ہی منہ پر پانی ڈالا ہوگا کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، اوف خدایا، کیا اس ویرانے میں ایسا حسن جنم لے سکتا ہے؟ اے حسن کی دیوی، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ الفاظ غیرت مند خاتون کے کانوں میں زہر گھول گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ بغیر جواب دیے اٹھی اور گھڑا سر پر رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جنگل میں روپوش ہو گئی۔ یہ نوجوان خلیفہ وقت مامون رشید کا بیٹا اور ولی عہد سلطنت شہزادہ عباس تھا، جو اس وادی میں شکار کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور یہ غیور خاتون معتوق خاندان برامکا کی آخری نشانی مغیرہ بنت ازدار حسین ابن موسیٰ کی بیوہ اور 2 معصوم بچوں کی ماں تھی۔ اس کا اس بھری دنیا میں سوائے ان 2 معصوم بچوں کے اور کوئی نہ تھا۔ شہزادے کو غیرت و حیا کی پتلی کا یہ انداز پسند نہ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس مغرور عورت کا ٹھکانہ معلوم کرو اور ہماری طرف سے نکاح کا پیغام دو اور اسے بتا دو کہ انکار کا انجام بے حد خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ اپنے شکار کا پروگرام ملتوی کر کے بے چین و مضطرب اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی وقت اس کے ساتھی مغیرہ کا کوئی پیغام لائیں۔ عباس کے ساتھیوں نے جب مغیرہ کا ٹھکانہ تلاش کر کے اسے عباس کا پیغام دیا تو وہ غصے اور رنج سے کانپ اٹھی اور کڑک کر بولی، جاؤ عباس سے کہہ دو کہ تمہارا دادا ہارون ہماری جائیدادیں اور ہمارے خاندان کو تباہ کر چکا ہے۔ اب مامون ہماری عزت و آبرو کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اگر وہ ذرا بھی آگے بڑھا تو اس کی شہزادگی اپنی اس چھوٹی سی جھوپڑی کی دہلیز پر مسل دوں گی۔ شہزادے کے آدمیوں نے جب یہ پیغام سنا تو بولے، اے مغرور عورت، جانتی ہو اس انکار کا انجام کیا ہوگا؟ تم شہزادے کے غصے سے واقف نہیں ہو۔ مگر مغیرہ نے کڑک کر جواب دیا، ذلیل آدمیوں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور آئندہ اس طرف کا رخ کرنے کی جرأت مت کرنا۔ شہزادے کو جب مغیرہ کی طرف سے یہ پیغام ملا تو وہ غیظ و غضب سے کانپ اٹھا اور مغیرہ سے بھرپور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ابھی رات کی تاریکی کا پردہ چیر کر صبح صادق کا خوبصورت چہرہ نمودار ہی ہوا تھا اور مغیرہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہی تھی کہ باہر سے دروازے پر کا ہوا مغیرہ کا ماتھا ٹھنکا درد بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک عزم کے ساتھ اٹھی اور دروازہ کھولا تو حسب توقع یہ عباس کے آدمی تھے۔ شہزادے کے آدمیوں نے اسے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر 2 گھنٹے کے اندر اندر اس گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مغیرہ یہ سن کر یوں بولی، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا کا سر کاٹ کے اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا تھا اور اہل برامکا کو 2 دانوں محتاج کر دیا گیا تھا۔ برامکا کی خواتین جس طرح سے عباس کے مظالم برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ عباس کے چہرے سے ظلم کی یہ سیاہی کبھی نہ دھل سکے گی۔
یہ کہہ کر مغیرہ نے ایک چادر اوڑھی اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی۔ مامون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، بجرا عمرہ حسب مراتب بیٹھے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ عباس بھی مامون کے پہلو میں مسند نشین ہے۔ دربان شاہی ایک فریادی کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ باریابی کی اجازت پاتے ہی مغیرہ بنت اجدار دربار میں داخل ہوئی اور نہایت اعتماد سے آداب شاہی کو ملحوظ رکھے بغیر مامون کی طرف دیکھتے ہوئے یوں مخاطب ہوتی ہے: اے خلیفہ وقت، کیا تو جانتا ہے کہ ایک بیوہ اور بے یار و مددگار عورت کا مکان محض اس لیے چھین لیا گیا ہے کہ اپنی عصمت کی محافظ اور عزت بآبرو کی پاسبان تھی؟ یہ مکان سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن اے خلیفہ یاد رکھ کہ ایک دن تو نے بھی اس بادشاہ کو منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس شہنشاہ کے انصاف کے لیے تیار ہو جا۔ تمام درباری حیرت سے اس بہادر عورت کا منہ تکنے لگے۔ شہزادہ عباس کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر پہلو بدل رہا تھا۔ سب اہل دربار جانتے تھے کہ عورت آداب شاہی کو ملحوظ رکھے بغیر بولے جا رہی ہے، مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ اسے ٹوکے۔ مامون رشید نے بڑے صبر سے مغیرہ کی فریاد سنی اور بولا: اے خوددار عورت، اس ظالم کا کیا نام تھا جس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ مغیرہ ایک طنزیہ انداز میں بولی: ظالم وہ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے اور اس کا نام عباس ہے۔ مامون کا چہرہ غیظ و غضب سے تمتما اٹھا اور وہ بڑے غصے سے بولا کہ عباس کو اس مظلوم عورت کے پہلو میں کھڑا کیا جائے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی فرق نہ رہے۔ شہزادہ خاموش سر جھکائے مغیرہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ رک رک کر شہنشاہ کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ مغیرہ نہایت دلیری سے اپنی روداد سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت و پاکیزگی کا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی: یہ درست ہے کہ عباس خلیفہ وقت کا بیٹا اور سلطنت کا ولی عہد ہے، لیکن اگر یہ اس دھن میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر پاتا تو یہ کمزور ہاتھ اس کی تنی ہوئی گردن کو خاک میں ملا دیتے۔ بنو عباس نے اہل برامکا کی دولت کو لوٹا، انہیں تباہ کیا، ان کی جانوں سے کھیلے، مگر اب ہماری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، ہم اپنی عزت سے ہرگز نہیں کھیلنے دیں گے، بلکہ سلطنت عباسیہ کو اس پر 1000 بار قربان کر دیں گے۔ اہل دربار نے مغیرہ کو اس بے باکی پر ٹوکنا چاہا، مگر مامون نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اسے کچھ مت کہو۔ اس کے منہ سے حق کی آواز نکل رہی ہے اور صداقت کبھی کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے سر پر تلوار کیوں نہ لٹک رہی ہو۔ عباس اس وقت گونگا ہے کیونکہ جرم نے اسے کمزور اور شرمسار کر دیا ہے، اور پھر سب نے دیکھا کہ ولی عہد سلطنت مغیرہ کے قدموں میں جھک کر اپنی گستاخی کی معافی طلب کر رہا ہے۔ مامون نے 5 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں منگوائیں اور خود تخت سے اٹھ کر مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں۔ اس نے نہ صرف مغیرہ کو اپنا مکان بلکہ قصر عباس جو کہ ایک شاندار محل تھا مغیرہ کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ شہزادہ عباس کو معاف کر دے۔ مغیرہ نے اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائیں اور بولی: شہزادے، میں نے تمہیں معاف کیا، خدا تمہیں معاف کرے، لیکن آئندہ یاد رکھنا، رعایا بادشاہ کی غلام نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ رعایا کا خادم اور اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مغیرہ درباریوں کی چپتی نظروں کی پرواہ کیے بغیر دربار سے باہر نکل گئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔